صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب، صلاة أفضل صلواته بعدد معلوماته دائما بدوام. محترم و معزز بھائیوں دوستوں بزرگوں، کوئی کام بھی بغیر قربانی اور مشقت کے نہیں ہوتا. چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے محنت مشقت کچھ تھوڑی کی کاوش کرنی پڑتی ہے. کام اتنا بڑا ہوتا چلا جائے محنت کا زور بھی پڑتا چلا جاتا ہے. اتنا بڑا امت مسلمہ نے کام کیا کہ ایک علیحدہ فطرہ اسلام کے نام پر ایک علیحدہ ملک حاصل کیا. کیا اس سے قربانی نہیں لگی ہوئی؟ کیا اس سے امت کی کوشش و محنت خرچ نہیں ہوگی؟ دیکھنا یہ ہے کہ کس نے کتنا کردار ادا کیا ہے. ہر بندہ اعزاز اپنے سر پہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کام تو میں نے کیا ہے. اچھا کام ہو جائے تو کہتا ہے میں نے کیا ہے. پوروں کو کہتے جی نہیں پتا کسی نے کیا ہو چاہے کسی نے کیا. کوشش ہر آدمی کی یہی ہے کہ اس اعزاز کو اپنے سر پہ رکھو. میں اپنی طرف سے یہ اعزاز اپنے سر رکھنے کی کوشش نہیں کرتا تو مجھے ضرورت ہے. ایک اعزاز خدا نے ہی ہمارے حصے میں رکھ دیا ہے تو اسے بتاتے ہوئے تو آج کوئی نہیں رہا. علماء کا کردار تحریک آزادی کے حوالہ سے تاریخ کے ادرا سے تارے علم پر پوشیدہ نہیں ہے. جس نے آزادی کے حوالے سے تاریخ کو دیکھا ہے وہ ضرور اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اگر علماء کی محنت نہ ہوتی، علماء کی کاوش نہ ہوتی، علماء کی قربانیاں نہ ہوتی، آج اتنی آزادی سے جو ہم سانس لے رہے ہیں شاید یہ ممکن نہ ہو سکتا. امت مسلمہ میں انگریز سے آزادی کے حصول کے لیے مختلف پلیٹ فارم پہ کام کیا ہے. کوئی احرام کے نام سے کام کرتا ہے، انگریز کے محروس قدم جہاں سے اٹھانے کے لیے
اس انگریز کے مرہوس قدم یہاں سے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی تحریک ریشمی نظام اٹھاتا ہے کہ اس انگریز کے وجود کو ہندوستان کی سرزمین سے نکال باہر کیا جائے. اور کچھ علماء بھی تھے جو مسلم لیگ کے اندر اور مسلم لیگ کے بڑے کام پہ کام کر کے انگریز سے محروم قدم کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ علماء کی محنت میں سمجھتا ہوں، یہ علماء کی مہربانی سمجھیے، یہ علماء کا کردار سمجھیے، یہ علماء کا احسان سمجھیے. علماء نے کہا کل بھی اس فتنے کے ساتھ محبت رکھنے والے تھے اور آج رکھنے والے. اور ایک بات کو بڑی چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، کیا صرف خدائے دو جلال کی ذات کا ہے، کرنے میں کوئی آپ نہیں. آدمی تحریک پاکستان اس کا سینا اپنے سر مارنے کی کوشش کرتا ہے. میں کہتا ہوں نہیں، چھوڑ دے. میں قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھتا ہوں، اگر تحریک پاکستان میں کردار اس کا ہے جھنڈا لہرانے کے لیے شبیر احمد عثمانی کو آگے گزرتا ہے، اگر دیوبند کا کردار نہیں تھا تو پاکستان میں جھنڈا لہرانے کے لیے علامہ عثمانی کا انتخاب کیوں؟ تو سوچنے کی بات ہے. کردار میرا، جھنڈا میرا نظر بنانا ہے. کیا اس بات کی عکاسی نہیں کرتا کہ تو اپنے دعوے میں جھوٹ رہے؟ اگر دعویٰ تیرا سچا ہے پھر جھنڈا بھی تیرے بزرگ کو لہرانا چاہیے تھا. اور دیوبندی بزرگ نے لہرا کے بتا دیا کہ دیوبند کا کردار، دیوبند کے کردار کو آپ بھول نہیں سکتے. ایسی بات چلو میں کہتا ہوں کہ میں دھوکہ دے سکتا ہوں، آپ دے سکتے ہیں، وہ دے سکتا ہے. پانی پاکستان کا وہ ہے کیوں جی؟ اس نے پاکستان کی تاریخ کی نگاہ آگے پانی بنا، پاکستان کے حصول کے لیے کوشش رہا، وہ تو مجھے پہلے نہیں ہے. اس نے کیوں اپنا وقت بنا، اس آدمی کو جس کا تعلق معاملات ہے تعلق کے وقت ہے، کوئی وجہ تو ہے نا. صرف یہ نہیں، چلو پاکستان کے اس حصے میں جھنڈا اگر علامہ شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام میں لگا دیا تھا تو مشرقی پاکستان میں کسی اور کو بڑھا دیا. مشرقی پاکستان میں بھی جھنڈا لگا دیتا، افتخار و اعزاز طلباء دیوبند بن جائے. اور میں بھی بات کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ دیوبند کا کردار نہیں ہے، پاکستان کے حوالے سے دیوبند کا کردار ادا نہیں کیا. میں کہتا ہوں ہاں، انگریز کو بھگانے کے لیے پوری امت مسلمہ کچھی ہو گئی تھی. اس انگریز کا ہاتھ کرنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے تھے مسلم لیگ کے زمین سے کام کرو، کچھ لوگ کہتے تھے نہیں آزاد کے زمین سے کام کرو، کچھ لوگ کہتے تھے نہیں تاریخ خلافت کے ساتھ اس کا کام کر سکتا ہے. میں کہتا ہوں تاریخ کو سے برابر ہے، سب کو میں کامیاب کہتا ہوں، سب کو میں برابر سمجھتا ہوں، سب کو بداب دیتا ہوں. لیکن وہ آدمی بھی اپنے آپ کو دیکھے انہوں نے انگریز کے خلاف اٹھنے والی ہر تحریک کو ناکام کرنے کی کوشش. یہ اعلان العالم پھر اپنا ہندوستان اور اسلام میں لکھا، یہ کس نے لکھا؟ یہ انگریز کے خلاف تحریک اٹھانے کی ضرورت نہیں. انگریز کو انگریز کا جو علاقہ مدارل ہو تحریک تو وہ اٹھائے جائے مدارل حق ہو. پاکستان یہ ہندوستان مدارل حق ہے. انگریز کے خلاف کوئی دولت نہیں ہوئے، اپنے آپ کو اٹھانے کی تحریک، پیدا کرنے کی تحریک، اٹھانے کی اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ خطہ اور وطن کے حصول کی کوشش کریں. اعلان العالم کیوں لکھے اور پاکستان میں کچھ ہے.
کہتے جاؤ، بات درمیان میں آگے کرتے چل جاؤ. قائد اعظم محمد علی کا جب سماج ہونے لگے، آپ کو پتہ ہے جنازہ کس کو کہا؟ میرا جنازہ کون پڑھا ہے؟ کس کو کہا؟ آپ کی ساری دنیا مر گئی ہے، آپ کی ساری دنیا مر گئی ہے، یہ جاریہ کے دن میں کی گئی ہے. سمجھا محمد علی جنازہ ہو گئے کہ جس آدمی کی پاکستان کے اصول کے لیے کوشش انتہا کر چکی ہے، اور صرف یہی آپ نے علامہ عثمانی کے پیچھے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت قائد اعظم سے پوچھا گیا، جناب آپ کے ساتھ کوئی عالم بھی ہے؟ اس نے کہا ہندوستان کی وہ شخصیت میرے ساتھ ہے، سارے ہندوستان کا ایک طرف اور مولانا ہے سبحان اللہ. آپ بھی مجھے کہو آپ تو پاکستان کا دشمن ہے، یار صفائی لینے بھی چاہیے کیوں نہیں؟ میں باقی رکھوں گا ایسا 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 میں اپنی صفائی کرنے میں بات ہونے چاہیے، نہیں چاہیے نا دوائی، میں دوائی دے گا. میرا جنازہ کون پڑا ہے؟ اللہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک سے کس کو ایک آسمان، ایک کو ایک سے پاکستان کو کیا ہے؟ اعتماد ہے نا. اگر اعتماد نہ ہوتا تو اتنا قریب کرتا ہوں کیوں جی؟ کہتا تم جھنڈا ڈالا، تم گزرا، میرا جنازہ تم پڑھانا، اور دستور سال تصوری جو پہلے ہوئی اس میں حضرت عثمانی کو نہیں کیا کیوں آگے؟ اور ہمارے اکابر کا کردار ازہر میں شخص ہے، کوئی آدمی زبان درازی کرتا ہے، اس کی زبان درازی سورت کو غور عروج نہ کر سکتی، جو بات سورت سے زیادہ نازل ہو سکتے الحمدللہ جو آپ اس کو کوئی کرا سکتا ہے کل کو کرا. اچھی جگہ غلط ہے، ہاں میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور میرے پاس الحمدللہ ثبوت و ثبوت ہے. مسلم لیگ کے ساتھ میں کتنے طرح ہے، مسلم لیگ کے خلاف کئی کتابیں لکھی گئی، میرے بھی لکھی، میرے دوست سے ہی ہے جو مجھے کہتا ہے پاکستان میں دشمن ہے. میں کہتا ہوں ہے نا درجہ، تو پاکستان کا ہے، تو پاکستان کا ہے، تو پاکستان کا حقرا، تو پاکستان کے لیے کاغذ کو کوشش کرنے والا، اور میں پاکستان کا دشمن، لیکن تیرے پسند پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں، اس نے دین کی مخالفت تیرے پسند کو رسی، اگر اس کو بنانے کی مخالفت تیرے پسند کو رسی، ہندوستان کو اسلام تیرے پسند کو لے کر اور پاکستان کا دشمن ہے. کوئی اکثر بھی کام لینا چاہیے کہ اکثر کو بولتے کرتے جانا جو بچائے اکثر کو مقابلے جائز کے کام میں ایک آدمی مسلم لیگ کے خلاف فتویٰ لکھے میرے پاس موجود ہے اور مثال چھوڑی چلو ترقیات ایک کتاب لکھی گئی، اس کتاب کا نام ہے احکام نوریہ شریعہ، سارے مسلم لیگ کے خلاف لکھی گئی. دوسری کتاب لکھی گئی الجوابات الصریحہ، یعنی مسلم لیگ کے خلاف لکھی گئی. تیسری کتاب لکھی گئی مسلم لیگ کی ذریعہ یعنی مسلم لیگ کے خلاف لکھی گئی. اور ایک کتاب اور لکھی گئی جس کو کہتے ہیں کہاوت قادر، یعنی مسلم لیگ کے خلاف لکھی گئی. تو اتنی کتاب ہے مسلم لیگ کے خلاف دیکھیے، تو اب بھی مسلم لیگ کا ماننے والا ہے، اور تیرے مذہب کہتے ہیں کہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے طالب اس لیے حضرت ثانی نے لانے اندر کس بات میں جاؤ مسلم لیگ نہیں بھائی. الحمدللہ
علماء دیوبند کو اس پکڑ ہے پاکستان بنانے والے بھی وہی ہے. آج اگر پاکستان کو مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے تو بچانے والے ہی. باقی میرا سوال مولانا احمد رضا 1856 میں ان کی ولادت ہے, 1921 کے اندر ان کی وفات ہے. سوال یہ ہے اتنے سالوں بندہ زندہ رہا اسے ایک تاریخ اسلام کے اس انگریز کو بتانے کی کوشش کی. انگریز کے خلاف نکلنے والی ہر تحریک اگر آپ اس تحریک کی ایک بنیاد کو ٹکڑے تو ہمارے دیوبند کا نام انگریز کو بجانے والے لوگ تو اور حیرت یہ جو لوگ پاکستان کی اساس اور بنیاد سے بنیادی کردار ادا کرنے والے لوگ تھے, آج وہ تو ہے پاکستان کی خدمت اور جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی اور آج وہ پاکستان کی جناب محرم کی ہے, دوست کی ہے, مخلص کی ہے. پاکستان کی بات میری نہیں, آج اکبر کی 46 سے پوچھا گیا اگر آپ کی جمعیت علماء پاکستان میں ایسے لوگوں کی اکثریت تو پاکستان کی اپنے قوم کے اندر مخالفت کرتے ہیں, اس سے حقوق کو برداشت نہیں کرتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. یہاں کہتا ہے کہ سنو جواب آگے سے فرمانے لگے تو فرمانے لگے یاد پاکستان کی مخالفت سے بولا والے نہیں کہ کتنے ایسے لوگوں نے کی کہ جو بڑے بڑے لوگوں کے پاس ہے تم صرف پاکستان کی مخالفت سے پاکستان کے خلاف بولتے ہو, ان کے خلاف یعنی مخالفت کو بڑے بڑے ادارے میں کی نہ بنے گے نہیں بنیا پوچھ رہا ہوں وہ بڑے نہ کرو مخالفت. میں تو بھائی اپنی صفائی دے رہا ہوں الحمدللہ حضرت اسلام کے رحمت اللہ علیہ سب سے اچھے مسلمین کے حق میں اور علماء کے جواب کیے ہوئے. اس میں علامہ شریعت عثمانی کی, اس میں حضرت مولانا حسن پوری خلیفہ گجرات حضرت حکیم الرحمن بھی ہے جس کی کتاب رحمۃ اللہ علیہ جس مولانا احتجاج الحمد رحمۃ اللہ علیہ اور جس میں حضرت لاہوری بھی ہے. ایک سارے علماء نے مسلمین کی تعریف اور حمایت کر کے اور اللہ تعالی کی تعریف اور نصرت کے ساتھ ایسا ملک حاصل اپنے آپ کو چھپایا اور خدا کی نصرت کی ہوئی ملک حاصل نہیں ہوا ہے. الحمدللہ ہمارے اکابر نے اس وقت بھی محنت کی اور اس کے بعد اتنی تحقیقیں بھی چلیے ساری تحقیقوں کے کرنے کو اکابر دیوبند کو کتاب کرنا تھا. اتنی تاریخ چلی پاکستان کی اساس اور یاد رکھو کہ وہ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ اسلام کیوں اس کا حصول لا الہ الا اللہ سے ہے. پاکستان کو حصول کرے گا جب تک کلمہ طیبہ کی تو اس وقت تک پاکستان بھی اس کلمہ طیبہ کرنے کے لیے ہمارے الحمدللہ آپ ایک رہے سن رہے الحمدللہ چیزیں ہوتے آج بھی یہ پاکستان کی بتا کے لیے موجود ہے اور انشاءاللہ جب تک یہ دنیا قائم ہے میرے اقابر کی کوشش کرتے ہیں.
قبول